سر ایک سلجوقی بادشاہ تھے سلطان ملک شاہ. ان کا کسی نان مسلم کے ساتھ ایک مکالمہ ہے جس میں وہ حکمران کے اساس سے اور اس بارے میں بات کرتے ہیں. تو آپ وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں تھوڑا سا. ہاں جی، وہ واقعہ بہت زبردست ہے. اور اس واقعے میں یہ تھا کہ وہ ایک کمانڈر تھے کوئی نا کے نان مسلم. ہاں جی. جو بعد میں پھر اسلام بھی لیا تو ان کا نام عبداللہ ڈالا جاتا. کیا بات ہے. صحیح ہے. اور پھر یہ ان کو اپنا پنجا بھی کہتے ہیں. سلطان ملک شاہ بہت بڑے سلطان ملک شاہ جو تھے نا وہ بادشاہ گزرے ہیں سلجوق سلطنت کے. صحیح ہے. وہ واقعہ کچھ یوں تھا، اس میں اور باتیں بھی ہوئیں لیکن چونکہ آپ کے سوال سے ریلیونٹ یہ تھا کہ ان کو کیونکہ بعد ہمارے جو حکمران ہیں ان کے لیے بہت ایک اچھا پیغام. جی میں عرض کرتا ہوں. وہ ایسا تھا کہ وہ کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانے پر باتوں میں سے جب بات نکلی تو اس نے وہ جو کمانڈر تھا جو بعد میں مسلمان بھی ہو گیا، انہوں نے یہ بات کی کہ آپ کا تو خزانہ، یعنی سلطان ملک شاہ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تو خزانہ بہت بڑا ہوگا کیونکہ آپ اس وقت پوری دنیا کے حکمران، بالکل سب سے طاقتور بادشاہ ہیں، تو آپ کا تو خزانہ بہت بڑا ہوگا، آپ نے تو بڑا مال و متاع جمع کیا ہوگا. تو انہوں نے بڑی پیاری باتیں کی. ٹوٹل انہوں نے گن کے 4 چیزیں بتائیں. کیا بات ہے. وہ کہنے لگے کہ میرا واحد خزانہ میرا گھوڑا. کیا بات ہے. میری تلوار. کیا بات ہے. میرا وضو دان یا وضو کا گھڑا. کیا بات ہے. اور جائے نماز. یہ 4 چیزیں. اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. سب سے بڑا بادشاہ. تو وہ سن کر جیسے آپ اس وقت حیران ہو رہے ہیں، اس طرح سے وہ بھی کمانڈر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں اور آپ کے پاس کوئی مال و متاع نہیں. تو پھر انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو تم محل دیکھ رہے ہو، جو تم یہ ریاست کی دولت دیکھ رہے ہو، جو جاہ و حشم دیکھتے ہو، یہ سب امانت ہے جو نسل در نسل ہمارے پاس آیا. ہم اس کو لے کر عوام پر خرچ کرتے ہیں. ہم اس سے عوام کی فلاح و بہبود ہماری ذات کے لیے نہیں، ہماری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. میرے پاس یہی کچھ ہے جو یہاں پر آ گیا. صحیح ہے. جب یہ وہ اس کمانڈر نے سنا تو وہ حیران ہو گیا اور اس کا اگلا سوال یہ تھا کہ اس کا ماخذ کیا ہے، یعنی یہ سب کچھ آپ کو کس نے سکھایا. کیونکہ ان کے ہاں تو کنسیپٹ یہ تھا نا کہ ٹیکسز لیتے جاؤ، خراج لگاتے جاؤ اور اپنے مال بڑھاتے جاؤ. تو جو ہے نا وہ کہتا کہ آپ نے یہ سب کہاں سے سیکھا. اب بڑی خوبصورت بات سلطان ملک شاہ نے کی. وہ کہنے لگے کہ یہ سب کچھ ہمیں جو ہے نا وہ تعلیمات ملی ہیں پیارے محمد، ان سے ہمیں یہ جو ہے نا وہ تعلیمات ملی ہیں. اور پھر یہاں پر انہوں نے ایک واقعہ بھی سنایا کہ ایک بار جو ہے وہ جبریل، میں مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں واقعہ کا، کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پیارے محبوب علیہ السلام، کہ ایک بار جبریل علیہ السلام جو ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا. اور ساتھ میں یہ بات بھی کہی کہ یہ جو پہاڑ ہیں ان کو ہم سونے کے کر دیتے ہیں اور یہ آپ کے پاس آ جائیں گے دنیا کی، اور جہاں پر آپ جایا کریں گے یہ آپ کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ ٹریول کیا. کیا بات ہے. تو اب حضور کا جواب آگے سے، اس کا میں مفہوم عرض کرتا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں، وہ بڑا خوبصورت ہے. نے کہا کہ دنیا کی دولت کے پیچھے تو جو اندھے لوگ جاتے ہیں یا بیوقوف لوگ جاتے ہیں. یہاں کے گھر کی تمنا وہ بندہ کرے جو بے گھر ہے. کیا بات ہے. یہاں کے مال کی تمنا وہ کرے جو ویسے ہی مفلس اور نادار ہے. وہ حقیقی معنوں میں کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے وہ تعلیمات جو پیارے محبوب علیہ السلام نے دی. اور سلطان ملک شاہ نے ایک حکمران کی جو ہے نا وہ خصوصیات کیا بتائیں، صرف 4 چیزیں گن کر. اور ہمارے ہاں آج آپ دیکھ لیں گے کیا صورتحال ہو رہی ہے. اس کے برعکس ہے سارا کچھ. ہم جو ہے نا وہ جو اسلاف سے ہم نے میراث پائی تھی اس کو ہم لوگ کھو چکے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ سیریز بھی ہے، وہ اس کا سیزن 1 کا یہ سیزن ہے. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں یہ عظیم سلجوق اس میں جو تھا نا وہ بڑے اچھے میسیجز ملتے ہیں، جس میں وہ ضرور لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ سیریز دیکھیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ دیکھیں تاکہ ان کو جو ہے نا وہ سمجھ میں آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے ہاں لوگ اس کو صرف انٹرٹینمنٹ کے طور پر لیتے ہیں. انٹرٹینمنٹ، بادشاہ، مقابلہ، جنگ، کیا چیز کس طرح سے ہے، ووٹنگ کیا چیز ہے، سارا کچھ آپ کو وہاں سے سمجھ میں آئے گا. وہاں سے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ میں آئے گا. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں نا وہ ہمارا کبھی تھا ہی نہیں. تو یہ آپ کے سوال کا جواب. بہت شکریہ آپ کا.